اندھیروں میں چراغ جلانا ہی کمال ہے، گر کے اٹھ جانا ہی کمال ہے۔ اگر آپ کا گول ہے مثلا سکسیسفل بننا، انٹرپیریئر بننا، صرف انتظار مت کرو، اپنے فیوچر کو اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرو۔ پھر اس نے درد کو مات دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا بازو کاٹ ڈالا۔ آج ہم 5 سوالوں پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ قسمت کو کوسنا چھوڑ دو، امید کا سفر جاری رکھو، کامیابی کے راز، زندگی کا نظم و ضبط۔ زندگی ہمیشہ آپ کو کچھ دینے کے لیے کچھ بڑی قربانی مانگتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اندھیروں میں چراغ جلانا ہی کمال ہے، گر کے اٹھ جانا ہی کمال ہے۔ سوال نمبر 1، قسمت فیٹ ڈیسٹینی کیا ہے؟ بہت سے لوگ اسے ایک لکھی ہوئی تقدیر، پری ڈیٹرمائنڈ فیٹ سمجھتے ہیں، جہاں سب کچھ پہلے سے ہی طے ہے، لیکن حقیقت اس کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ قسمت ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے لیکن منزل نہیں۔ قسمت وہ حالات ہیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سب قسمت کا حصہ ہے، لیکن آپ کی منزل ڈائریکشن کیا ہوگی یہ آپ کی مرضی، ول اور ایفرٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ قسمت آف گولز کا کنیکشن، آپ کے گولز، مقاصد آپ کی قسمت کو چیلنج کرتے ہیں۔ اگر آپ کا گول ہے مثلا سکسیسفل بننا، انٹرپیریئر بننا، تو آپ قسمت کے سہارے نہیں جی سکتے۔ آپ کو ڈسپلن، ہارڈ ورک اور کنٹینیوس لرننگ سے اپنی راہ خود بنانی پڑتی ہے۔ قسمت دراصل چوائس اور ایکشن کا نتیجہ رزلٹ ہے۔ جب آپ مشکل حالات میں پوزیٹیو رہتے ہیں اور بہترین فیوچر کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی قسمت کو ری رائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اپنے گولز کو تقدیر فیٹ سے زیادہ طاقتور بناؤ، زیادہ پاورفل بناؤ۔ قسمت کا کام ہے ڈور دکھانا، اسے کھولنا، اس میں داخل ہونا، یہ آپ کا کام ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ٹاپک نمبر 2، امید کا سفر جاری رکھو۔ ایک پرانے شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جو ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبا رہتا تھا کہ میری ڈیسٹینی کب بدلے گی۔ وہ دیکھتا کہ دوسرے لوگ تھوڑی محنت کر کے کامیاب ہو رہے ہیں اور میں دن رات سٹرگل کرتا ہوں، ایفرٹس کرتا ہوں، پھر بھی میں وہی کا وہی ہوں۔ تو پھر وہ ایک دن ایک وائس اولڈ ٹیچر کے پاس گیا اور اپنا درد بیان کیا۔ اس کی بات سن کر استاد مسکرائے اور اسے ایک پہاڑ پر لے گئے۔ وہاں ایک بڑا سا راک سٹون یعنی ایک پتھر پڑا تھا۔ استاد نے اسے ایک ہتھوڑا دیا اور کہا اس پتھر پر وار کرو۔ اس نوجوان نے پوری قوت سے ہتھوڑا اٹھایا اور وار کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار، 2 بار، مسلسل ہمت جاری رکھی اور 100 دفعہ پتھر پہ وار کیا تو وہ نہ ٹوٹا۔ کر کے وہ تھک کے ہار کے بیٹھ گیا، کہا یہ امپوسیبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر استاد نے ہتھوڑا اٹھایا اور ایک بار وار کیا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی 101 میں وہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ استاد نے بولا یہ تم نے کیا سمجھا، یہ میری ایک چوٹ سے ٹوٹ گیا ہے؟ نہیں، یہ سب ان چوٹوں کا نتیجہ تھا جو تم نے لگائی تھی، بس تم نے اس کا پوٹینشل کھو دیا تھا۔ قسمت تب بدلتی ہے جب تمہاری محنت میں کنسسٹنسی آ جائے۔ ہر کوشش جو تم آج کر رہے ہو یہ تمہاری ڈیسٹینی سٹون میں ایک کریک ڈال دے۔ یہ منظر دیکھ کے نوجوان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اس نے کہا سوال یہ نہیں قسمت کب بدلے گی، سوال یہ تھا کہ میں کب ہاروں گا۔ اپنی محنت پر ٹرسٹ رکھو، جب تمہاری ہارڈ ورک پوری مچور ہو جائے گی تو قسمت خود ہی آ کے آپ کے پاؤں میں گر جائے گی۔ So never stop before you are 101 straight، یعنی اپنا سفر جاری رکھو اور ہارو مت۔ ہو سکتا ہے اگلا قدم ہی آپ کی کامیابی کا ہو۔ آپ 100 دن محنت کر کے جب ہار جاؤ تو تھک جاؤ، تب آپ کے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ کل کا دن ہمارا ہوگا۔ یہ تھا کامیابی کا اور امید کا سفر۔ بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ سوال نمبر 3، کامیابی کے راز۔ کامیابی کا راستہ کوئی ریڈی میڈ ہائی وے نہیں ہوتا، یہ وہ ٹریک ہے جسے ہر شخص کو اپنی محنت اور ایفرٹ سے خود بنانا پڑتا ہے۔
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قسمت اچھی ہوگی یا کوئی میریکل ہوگا جو ان کے لیے ڈور آف سکسیس کھول دے گا، مگر یاد رکھیں قسمت صرف اپرچونٹیز دیتی ہے، موقع کو رزلٹ میں بدلنا آپ کا کام ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا ڈریم آپ کا ہے، آپ کی پوٹینشل بھی آپ کی ہے اور اسے ریلائز کرنے کی رسپانسبلٹیز بھی آپ کی ہے۔ جب زندگی میں چیلنجز آئیں اور آپ تھک جائیں اور ہمت چھوڑ دیں، بس اب نہیں ہو رہا، اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا، تب کوئی باہر سے نہیں بلکہ آپ کے اندر کی آواز ول پاور ہی آپ کو آگے بڑھنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اپنی محنت کو اپنا سب سے بڑا اسسٹ بناؤ، اپنی اسٹرگل کو ہی اپنا ٹیچر بناؤ اور ہر روز خود سے یہ کہو، اگر مجھے اچیو کرنا ہے تو I have to devote myself، کیونکہ جب سکسیس ملے گی تو کریڈٹ بھی صرف اور صرف آپ کو ہی ملے گا، نہ کہ کسی دوسرے کو۔ Go and earn it۔ یہ تھے کامیابی کے راز۔ اگر ان سبھی لفظوں کو آپ کیپچر کریں، اپنے مائنڈ میں سیٹ کریں اور ایک ڈسپلن بنا لیں تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ سوال نمبر 4، زندگی کا نظم و ضبط۔ رکاوٹیں دراصل وہ چیز ہیں جو آپ کو اس وقت نظر آتی ہیں جب آپ کی نظر آپ کے گولز سے ہٹ جاتی ہے۔ اپنے فوکس کو ہمیشہ لیزر کی طرح تیز رکھو، یاد رکھو محنت، ہارڈ ورک، سٹرگل کبھی ناکام نہیں ہوتی، وہ صرف رزلٹ دیر سے دیتی ہے۔ قسمت دراصل تب بدلتی ہے جب آپ اپنی اپرچونٹیز کو اپنی پرپریشن سے ملاتے ہو۔ صرف انتظار مت کرو، اپنے فیوچر کو اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرو، اس کا ڈسپلن بناؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ تمہاری زندگی کا ریموٹ کنٹرول تمہارے ایکشن کے پاس ہے، اور جب تک آپ ڈسپلن نہیں بنائیں گے، آپ ایکشن نہیں لیں گے تو رزلٹ کیسے آئے گا؟ تو آپ کی کامیابی ظاہر کیسے ہوگی؟ آپ دکھو گے کیسے؟ آپ نکھرو گے کیسے؟ تو بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ سوال نمبر 5، زندگی قربانی مانگتی ہے، ہمیشہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ سن کے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ بات ہے 2003 کی، امریکہ کے سناٹے میں برف جیسی ٹھنڈی ہواؤں کے بیچ پتھروں میں ایک کہانی لکھی جا رہی تھی، ارون رالسٹن کی کہانی۔ ایک جوان دلیر روح جو آزادی اور فریڈم کے نشے میں پہاڑوں کی گہرائیوں میں اتر گیا، مگر اس دن اس کی آزادی ہی اس کی قید بن گئی۔ تو وہ پہاڑ کی کیربنگ کرتا ہوا، اس کا ہاتھ ایک پتھر پہ پڑا اور پتھر نیچے آ گرا، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بھی نیچے آ گرے اور پتھر اس کے بازو پہ آ گرا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی، چیخا، پکارا، مگر پہاڑ خاموش رہے، کوئی نہیں آیا اس کی آواز سننے کو۔ وہ آواز جو آسمان تک پہنچنی تھی وہ پتھروں کے بیچ دفن ہو گئی۔ یہ ایک کہانی نہیں تھی، یہ لائف اینڈ ڈیتھ کے اندر کا ایک قید خانہ پریزن تھا۔ پہلا دن، خوف، درد اور بے بسی۔ ارون نے اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر چٹان جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی اب ایک روک سائلنٹ کیچ بن چکی ہے۔ دوسرا دن بھی اسی کشمکش میں۔ تیسرا دن، پانی ختم ہو گیا، ہونٹ خشک ہو گئے، جسم ٹوٹ رہا ہے، ہر لمحہ موت کی دستک تھی۔ آنکھیں بند کی اور اپنے ماں باپ، دوست، بہن بھائیوں کے خواب دیکھے۔ چوتھا دن بھی اسی کشمکش میں گزر گیا۔ پانچواں دن، بھوک، پیاس، درد، سب نے مل کے اس کی اندر کی ول پاور کو توڑ دیا۔ مگر اس رات اس کے دل میں ایک چنگاری جل اٹھی۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں یہاں مروں گا تو میری پسند نہیں ہوگی۔ I will not surrender۔ اب قربانی کا ٹائم آ چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے خود کو زندگی کے لیے قربان کیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ملٹی ٹول نائف نکالی، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھوں میں ہمت تھی۔ اس نے سوچا، میری زندگی کو پتھر نے نہیں بلکہ میرے بازو نے یہاں پہ روک رہا ہے،
جو میں 5 دن سے تڑپ رکھا ہوں اس کی وجہ پتھر نہیں بلکہ میرا بازو ہے۔ پھر اس نے درد کو مات دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا بازو کاٹ ڈالا۔ اس طرح سے وہ آگے بڑھے، زندگی میں قربانی دی اور زندگی کو دوبارہ زندگی بنایا، موت کی کشمکش سے نکلا۔ جب وہ چٹان سے آزاد ہوا تو صرف اس کا بازو ہی نہیں چھوٹا، اس کا افیئر، اس کی لیمیٹیشنز، اس کی ہوپ لائنز سب ٹوٹ گئی۔ وہ دوبارہ پیدا ہوا، اسٹرانگ ویژن اینڈ انسٹاپیبل۔ مورل آف دی اسٹوری، جب تمہیں زندگی کبھی کسی سچویشن میں پھنسا دے تو ارون کو یاد رکھنا، کبھی کبھی سکسیس آسان راستوں سے نہیں ملتی بلکہ دردناک فیصلوں سے ملتی ہے۔ اصل موٹیویشن وہ نہیں جو تمہیں خوش کر دے، اصل موٹیویشن وہ ہے جو تمہیں اپنے اندر کے خوف اور ڈر کے ساتھ لڑنا سکھائے اور اس سے جتوا دے۔ پین کین بریک یو، دی چوائس از یورز، بی یور اون ہیرو۔ تو یہ بات تھی، اگر زندگی آپ سے کبھی کچھ مانگتی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ بڑا دیتی ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں اور اپنا سفر جاری رکھنا ہے اور آگے بڑھتے رہو، ہمت سے کام لو، جذبے سے کام لو، جنون کے ساتھ چلو اور یہی سمجھو کہ ہمارا آج کا سفر ہی ہمیں کل کامیاب کرے گا۔ اگر تم تھک گئے ہو تو پھر سے اٹھو، پھر سے کرو، انشاءاللہ منزلیں آپ کی ہیں، کامیابی آپ کی ہے۔ تھینکس فار آل واچنگز، ملتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔